ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام و مہمانان عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں بلکہ ایک طفل مکتب ہوں. آپ کے سامنے علم دین کی فضیلت کے موضوع پر چند منٹ گفتگو کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم دنیاوی، دوسرا علم اخروی. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوقت عطا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کیا ہے کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا. وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری سوسائٹی کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری ایمان و اخلاق کا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن معصوم بچوں کے اگر خیر خواہ ہے تو اسے عالم دین بنائے، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں. شروع کر لے من لگایا عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں. اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ انگریزوں کے چال اور جال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن معصوم بچوں کے اگر خیر خواہ ہے تو اسے عالم دین بنائیں. میرے دوستو، علم دین کی فضیلت و اہمیت اور اس کے مقام و مرتبہ کا کیا ٹھکانہ. قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. عزیزان گرامی، ابو الاسود دولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں. بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد میں دعوت دوں گا محمد معاذ ولد عبد الغفار صاحب کو کہ موصوف آئے تشریف لائے اور اپنے عنوان پر تقریر پیش کریں. لگاتے
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان صدق الله العظيم معزز علماء کرام و مہمانان عظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، چنانچہ آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر راہ ہدایت کو عطا کیا، اچھے اور برے کی تمیز بتائے، غلط اور صحیح کی پہچان کرائے، حلال و حرام میں فرق کرنے کے اصول دیے، پاک و ناپاک کو الگ الگ کیا اور ایسی پاکیزہ تعلیمات دی کہ جس نے انسانیت کے سامنے یہ صاف کر دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مفید کیا ہے، مضر کیا ہے، کسے اختیار کرے اور کسے چھوڑے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ ہم نے جو تم کو عطا کیا ہے ان میں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج ہم تعلیمات اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم طیب اور پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر ناپاک اور حرام چیزوں کے استعمال میں مصروف ہیں۔ انہی میں سے شراب نوش جیسی گندگی چیز بھی ہے جو دن بہ دن عام ہوتی جا رہی ہے۔ شراب کو قرآن کریم نے صاف طور پر حرام قرار دیا ہے اور واجب اعلان فرما دیا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہ شراب، جوا، بت اور قرآن اندازی کے تیر یہ سب گندے اور شیطانی کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ شراب پینے والوں کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ پیے گا تو میں اسے کی مانند پلاؤں گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 10 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پہلا شراب بنانے والے پر، دوسرا جس کے لیے شراب بنائی گئی، تیسرا جس نے شراب پی، چوتھا جو شراب کو لے کر گیا، پانچواں جس کے لیے شراب لے جائی گئی، چھٹا جس نے شراب پلائی، ساتواں جس نے شراب فروخت کی، آٹھواں جس نے اس کی قیمت کھائی، نواں جس نے اسے خریدا، دسواں جس کے لیے شراب خریدی گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو شراب اور دوسری برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ عبدالغفار صاحب کی طرف سے محمد معاذ کو 200 روپے کا انعام دیا گیا ہے، اور ماسٹر محسن صاحب کی طرف سے بھی محمد معاذ کو 200 روپے کا انعام دیا گیا ہے، اور ایک ساتھی کی طرف سے 50 روپے کا انعام دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں تقریر کے لیے محمد نائف محمد خالد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام و مہمانان عظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد و اتفاق کے عنوان پر کچھ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی میری زبان سے حق بات نکلوا دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا
پر گرانا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. امینات کے لیے دعوت دیتا ہوں عبدالرؤف محمد عمران صاحب کو کہ آئے اور نعت خوانی کر کے مجلس کو معطر و مطلع فرمائیں. ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلیلا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلیلا چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. السلام علیکم. عبدالغفار صاحب کی طرف سے عبدالرؤف کو 200 روپے کا انعام دیا گیا ہے اور ان کی نانا کی طرف سے 50 روپے کا انعام دیا گیا ہے. اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد احمد ولد محمد اسلم کو کہ موصوف آئے اور اپنے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. معزز علماء کرام و مہمانان عظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہ بات ہم سب یقیناً جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء کرام میں افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک ایسے وقت میں تشریف لائے کہ جب ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا. ہر ایک خود اپنی زندگی سے پریشان اور ناراض تھا. معمولی باتوں پر برسوں لڑائی جاری رہنا عام رواج بن چکا تھا. بھائی کا دشمن بنا پھرتا تھا. ماں بیٹی میں بھی اختلاف تھا. معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. انہیں جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا. بلکہ اس وقت کے انسانوں کی یہ حالت بن چکی تھی کہ ہر کوئی لڑکیوں کو برا سمجھتا تھا. یہ دنیا ہر طرح سے برائیوں سے بھری ہوئی تھی. تو ایسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. آپ نے مظلوموں کی مدد کی. یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا. ہر ایک کو جینے کا طریقہ بتایا. زندگی بسر کرنے کا انداز سکھایا. عورت کو حیا اور پاکی دامنی کی چادر دے کر عزت سے سرفراز کیا اور اعلان فرمایا کہ لوگوں یہ بیٹیاں رحمت ہے. انہیں زحمت اور
चीज ना समझो। और इन्नमल मुमिनून इख्वतुन का फरमान जारी करके सारी इंसानियत को एक धागे में पिरो दिया। मैं अपनी तकरीर इन्हीं चंद बातों में खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। तू पर सब छोड़ बाहर मत आ सके। ये मत के दादी दिए खातुन नाम है खातुन। अहमद की दादी की तरफ से अहमद को 500 रुपए का इनाम दिया गया है। अब इसके बाद मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद साहिल वल्द मोहम्मद इमरान साहिब को कि आए और अपने उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। कहता है अपने वीडियो को मान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हजरत, आज मैं आपके सामने इस्लाम की तालीमात के उन्वान पर तकरीर पेश करना चाहता हूँ। हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है। इस्लाम भलाई सिखाता है, बुराइयों से रोकता है, पाक रहो और साफ रहो की तालीम देता है। इस्लाम यही सिखाता है कि हम नेक रहे, एक ही खुदा की इबादत करे, उसके सारे नबियों को सच्चा जाने, सच बोले, सच्चों के साथ रहे, हर एक से भलाई से रहे, किसी को ना सताए, किसी का बुरा ना चाहे, किसी से बुराई ना करे, बुराई का बदला भलाई से दे, इस तरह सबको अपना बनाए, यही इस्लाम सिखाता है। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, इस्लाम बहुत आसान मजहब है। मैं इसी चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इसके बाद मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद शोएब वल्द मोहम्मद मोहसिन साहब को कि आए और अपने उन्वान पर तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसका तर्जुमा ये है कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि इसमें कुरान करीम नाजिल किया गया कि जो लोगों के लिए हिदायत है और इसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और ये हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। इस्लामी महीनों के एतबार से यह महीना रमज़ानुल मुबारक कहलाता है। यह मुबारक महीना बहुत सी अज़मतों और बरकतों का हामिल महीना है। हज़रात गिरामी, यही वो महीना है कि इसकी 3 तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीब नाज़िल हुए। यही वो महीना है कि इसकी 6 तारीख को इस बंदे इस ऐलान पर लब्बैक व सअदैक के सदाए बुलंद करते हुए इस माह मुकद्दस की सारी इबादतों को बड़े एहतमाम और शौक व ज़ौक़ से अदा करते हैं। यही वो महीना है कि इसमें मक्का फतह हुआ, कि इसके नतीजे मज़हब इस्लाम के परचम लहराए गए। यही वो महीना है कि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को बेड़ियां डाल दी जाती है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इसके बाद मैं तकरीर के लिए दावत
देता हूँ मोहम्मद अफरान वल्द गुलामी मुस्तफ़ा को कि वो आए और अपने तकरीर पेश करें. एक बार थेमे कर बात नहीं करो, मन सुनना थोड़ा. पानी पी ले यार, आराम से बिना टेंशन ले. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے ماں باپ کی عظمت کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے. دل سے ان کی عزت کرنا، ان سے سچی محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ کا سایہ خدا کی رحمت ہے. جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ پچھتاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ یہی دونوں تیری جنت ہے اور یہی دونوں تیری جہنم ہے. یاد رکھو کہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی طاعت ہے. یاد رکھو کہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی طاعت ہے. نہ کرو تم ان کو ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ ہم کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. میں اس کی بات چپ کون ہے یار؟ چپ ماری دو کا. غلام مصطفیٰ کی طرف سے افران کو 200 روپے کا انعام دیا گیا ہے. اب میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا محمد عاود ول محمد عارف صاحب کو کہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام و مہمانان عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلے مہینے محرم الحرام کے متعلق کچھ تاریخی واقعات کا تذکرہ کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. تاریخ کے طالب علم کو یہ بات سورج کی توحیہ ملتی ہے کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے والے سرکش بادشاہ ابراہ کا عبرتناک انجام ہوا. تو ماہ محرم تھا، کعبۃ اللہ پر سب سے پہلا غلاف چڑھایا گیا. تو ماہ محرم تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو ماہ محرم تھا، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا. تو ماہ محرم تھا، حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا. تو ماہ محرم تھا، حضرت امیر معاویہ کو امیر بنایا گیا. تو ماہ محرم تھا، غزوہ خیبر کی کامیابی ہوئی. تو ماہ محرم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ہوا. تو ماہ محرم تھا، حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا. تو ماہ محرم تھا، حضرت عثمان غنی کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا. تو ماہ محرم تھا، ام المؤمنین حضرت جویر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. تو ماہ محرم تھا اور ایک بدبخت انسان نے حجر اسود پر ہتھوڑا مار کر توڑنے کی کوشش کی. تو ماہ محرم تھا. عزیزان گرامی، ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تو ان تاریخی واقعات کا نچوڑ تھا کہ جن کا تعلق ماہ محرم سے ہے، مگر ماہ محرم کے 10ویں تاریخ کو جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے صرف شہادت حسین ہی کا واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو عاشورہ کا دن تھا. حضرت ابراہیم کو تاج نبوت بنایا گیا تو عاشورہ کا دن تھا. حضرت ابراہیم کو نار نمرود سے نجات ملی تو عاشورہ کا دن تھا. حضرت نوح کی کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو عاشورہ کا دن تھا. حضرت موسیٰ کو عزت و سر بلندی نصیب ہوئی تو عاشورہ کا دن تھا. حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو عاشورہ کا دن تھا. اور نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو عاشورہ کا دن تھا. یہ چند تاریخی واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں. ان کے علاوہ بھی اور بہت سی واقعات
اس مہینے اور اس کے 10 تاریخ سے جڑے ہیں جو علماء کرام جانتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے علماء کرام کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. میں نعت کے لیے دعوت دوں گا محمد معاذ ولد عبد الغفار صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ جس جس کو بھی دیکھا وہ ان کا دیوانہ. بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ جس جس کو بھی دیکھا وہ ان کا دیوانہ. روزہ جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا. روزہ جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا. حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ. حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ. بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ جس جس کو بھی دیکھا وہ ان کا دیوانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد رضوان ولد غلام مصطفیٰ کو کہ موصوف آئے اور اپنی عنوان پر تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے سچ اور جھوٹ کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. جو بات جس طرح ہو اس کو ایسے ہی بیان کرنا چاہیے. اپنی طرف سے اس میں کمی زیادتی نہ کرنا سچ کہلاتا ہے، اور کچھ گھٹا بڑھا کر بیان کرنا جو نہ ہوا ہو اس کو کہہ دینا کہ ہو گیا ہے، جو ہو گیا ہے اس کو کہہ دینا کہ نہیں ہوا ہے، یہ جھوٹ کہلاتا ہے. اسلام کا حکم یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہو اس کو ایسے ہی بیان کرو، اس میں کمی زیادتی مت کرو. اسلام نے سچ کو ہر موقع پر لازم کیا ہے اور جھوٹ کو حرام بتایا ہے، جھوٹ کو گندگی اور ناپاکی فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا یکذب، کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا سچ آدمی کو نیکی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ میں پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اے
ایمان والو ہر موقع پر اللہ سے ڈرتے رہو اور ٹھیک ٹھیک بات کہو. میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. محمد ولد عبدالرب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے. Nah, ada pun boleh. Ada kenapa kita betul dua kali ada di sini kami kapan bulan kita nih. Ini arti deh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے مسجد کی اہمیت کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ مسجد ہے، یہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں. مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ کے بندے آتے ہیں اور سب مل کر نماز ادا کرتے ہیں. یہ مسجد ہے، یہ پاک جگہ ہے. ہاں جھوٹ مت بولو، ہاں بری بات زبان سے مت نکالو، ہاں کسی کو ستانے کی بات مت سوچو، ہاں اللہ کو یاد کرو. ہنسی مذاق اور دنیا کی باتیں مت کرو. اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانی یاد کرو، اس کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. اللہ ہم سب کو مسجد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. محمد رضوان کو غلام مصطفیٰ کی طرف سے 200 روپے کا انعام دیا گیا ہے. اب میں تقریر کے لیے محمد ولد عبدالعزیز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. Ini video lain lagi. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے اچھے لڑکے کی عادات کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھے لڑکے ہر حالت میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، اپنے بھائی بہن سے محبت رکھتے ہیں، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، تمیز سے بات چیت کرتے ہیں، برے لڑکوں سے میل جول نہیں رکھتے، اپنے دوستوں کی عزت کرتے ہیں، تکبر اور غرور نہیں کرتے، سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اچھے بن کر جن کو جانت توفیق عطا فرمائے. آمین. میں ایسی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. محمد کو اپنے دادا کی طرف سے 50 روپے کا انعام دیا گیا ہے. اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ریحان ولد عبدالواسط کو کہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے رشتہ داروں کی خدمت کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ کی طرح دوسرے رشتہ داروں کا ادب کرنا اور ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ملنے والوں کا ادب کرو اور ان کی خدمت کرو. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا
انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. محمد غفار کی طرف سے محمد کو 100 روپے کا انعام دیا گیا ہے. ہمیں تاثرات مختصراً تاثرات کے لیے دعوت دوں گا مولانا محمد صاحب کو کہ مول صاحب آئے اور تاثرات پیش کریں. یہ پیچھے جو افراد کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے بھائی. مجلس کے آداب یہی ہیں کہ بیٹھ کر دین کی بات کو سنا جائے. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوستوں اور بزرگوں، مقررین حضرات تو پہلے سے طے تھے، میں تو بیچ میں آ گیا اور چونکہ مہمان تھا اس لیے ان حضرات نے مجھے اکراماً کھڑا کر دیا، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. قرآن کریم کا جس وقت ابتدائی نزول کا زمانہ تھا، اس وقت اس زمانے کے جو کفار اور مشرکین تھے براہ راست قرآن کریم جن سے مخاطب تھا، کون سی ایسی برائی تھی جو اس زمانے کے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ زنا کاری ان میں عام تھی، ڈاکہ زنی ان میں عام تھی، لوٹ مار ان میں عام تھی، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ ان میں عام تھا، چوری کرنا، شراب پینا، یہ ساری برائیاں ان میں موجود تھی. قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے. قرآن کریم نے ابتدائی آیات میں کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو چوری نہیں کرنی، آپ کو ڈاکہ نہیں ڈالنا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا نہیں کرنا. کسی برائی کا قرآن کریم نے تذکرہ نہیں کیا. قرآن کریم نے اگر تذکرہ کیا تو قرآن نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ جب انسان کی زندگی میں صحیح معنی میں قرآن اور احادیث کا علم آئے گا تو ساری برائیاں اس کی زندگی سے جائے گی. آج لوگ پڑھتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کے نام سے اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. معاشرے میں سدھار کے بجائے آئے دن خرابیاں آتی جا رہی ہیں. اگر غلط کہوں تو معاف کرنا. زمانہ کتنا بھی ترقی کر جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر کے چاند سورج پر پہنچ جائے، وہاں جا کر گاؤں، آبادیاں اور شہر بسا لے، لیکن یاد رکھنا اگر قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا لگاؤ نہیں ہے، تو پھر ایسی ترقی اور ایسا عروج، یہ بظاہر ترقی اور بظاہر عروج نظر آ رہا ہے، یہ ترقی اور عروج نہیں ہے، یہ زوال ہے. اسی لیے تو ایک مولانا نے
जब हिंदुस्तान के पहले कोई साहब चांद पर गए और वापस आए तो जाते हैं, सिर्फ एहतमाम के साथ जाते ही नहीं हैं, बन सवर के जाते हैं। क्योंकि मैं खुद भी एक स्कूल चलाता हूं, इसलिए मुझे मालूम है, बन सवर के जाते हैं। और मदरसे का प्रोग्राम हो, मकतब का प्रोग्राम हो, कुरान की निस्बत पर जोड़ा गया हो, आखिरत की निस्बत पर जोड़ा गया हो, बस जिस हाल में थे उसी हाल में चल दिए। चंद मिनट खड़े रह गए, किसी की बात अच्छी लगी गौर से सुनी, किसी का मजा नहीं आया तो बीच में बातें शुरू कर दी। ये दीन की बेहतरामी है, ये दीन की बेहुरमती है। अल्लाह ताला बेहतरामी और बेहुरमती करने वालों को कभी अपना दीन नहीं देते। इसलिए जहां कहीं भी ये मकातिब चलते हैं, ये मदारिस चलते हैं, इन मकातिबों को अहमियत दो, इनकी जरूरियात को अपनी जरूरियात समझो। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली अन्नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकातीब और अपने मलफूजात में एक बात लिखी है जो इस जमाने में मुझे और आपको रोजाना सुननी चाहिए। हजरत ने लिखा है कि अगर किसी इंसान के पास रहने के लिए अपना एक ही जाती मकान हो और उसके मोहल्ले में मकतब का निजाम न हो, मकतब का निजाम कायम करने के लिए उसे अपना जाती मकान बेचना पड़े, जाती मकान बेचकर भी अगर उस मोहल्ले में, उस बस्ती में, उस इलाके के अंदर मकतब का निजाम कायम हो जाए और छोटे छोटे मासूम बच्चों के अकायद की दुरुस्तगी हो जाए, वो कुफ्र के दहाने पर जाने से बच जाए, तो उसका मकान बेचना ये सस्ता सौदा है। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, क्या मकाम था उनका, मेरे पास उसके समझाने के लिए वक्त नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, फिर मैं एक बार आज आप हजरात से बहुत ही अदब के साथ ये अर्ज करूंगा कि इन मकातिब को, इन मकातिब में पढ़ाने वाले उलमाए किराम को ये बात मुझे बतौर खास कहनी पड़ेगी और हर जगह कहता हूं मैं। आजकल मौली साहब को, आइम्मा को हम क्या समझते हैं, क्या क्या वैल्यू देते हैं, सब जानते हैं, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। ये मकाम और मर्तबा है आइम्मा का, ये मकाम और मर्तबा है उलमा का। मोहल्ले में एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक वकील साहब हो, सारा मुआशरा उनको सैल्यूट करता है, माशाअल्लाह वकील साहब हैं, माशाअल्लाह डॉक्टर साहब हैं, माशाअल्लाह फलाने साहब हैं। ये जितने भी साहब हैं, इन तमाम की साहबगिरी कब्र की बॉर्डर तक है। किसी की कोई डिग्री कब्र से आगे नहीं चलेगी। अगर किसी की डिग्री चलेगी तो हाफिज साहब की चलेगी, मौली साहब की चलेगी, कारी साहब की चलेगी, मुफ्ती साहब की चलेगी। इनके पास जो डिग्री है, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर अगर मौत के वक्त उनसे वो डिग्री, उनका वो मकाम, उनका वो मर्तबा छीनना चाहे, नहीं छीन सकते। इसलिए अपने उलमाए किराम की कदर करो, उनकी जरूरियात को अपनी जरूरियात समझो, क्या तकाजे हो उनके, जाकर उनके सामने पेश करो। महीने के 500, 1000, 1500, 2000 रुपया अगर मेरा अपनी जेब से किसी मकतब को मजबूत करने के लिए जा रहा है, किसी जगह कुरान की तालीम को मुनज़्ज़म करने के लिए जा रहा है, किसी ऐसी जगह लग रहा है जहां मासूम बच्चों के अकायद की दुरुस्तगी करवाई जा रही है, किसी ऐसी जगह लग रहा है जहां कुरान की तस्हीह कराई जा रही है, किसी ऐसी जगह लग रहा है जहां बच्चों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी सिखाई जा रही है, तो ये 500, 1000, 1500 रुपये अभी तो ऐसा लगेगा कि जेब से गए हैं, लेकिन जिस वक्त खुदा ताला इसका अज्र और इसका सवाब मेरे और आपके नामे आमाल के तौर पर मुझे दिखाएंगे, उस वक्त हर आदमी अफसोस करेगा कि मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अगर इसके पीछे लगाई होती तो शायद आज बहुत अच्छा होता।
اس لیے ان مکاتب کو اہمیت دو، ان علماء کرام کو اہمیت دو، اور جہاں کہیں بھی ایسے پروگرام منعقد ہونے والے ہو انعقاد سے پہلے بڑھ چڑھ کر حصہ لو تاکہ ان کو ایسے پروگرام کرنے میں سہولت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو میری بات سمجھنے کی، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ پھر میں ان حضرات کا شکریہ ادا کروں گا مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ فجزاکم اللہ تعالی خیرا واحسن الجزاء۔ بات نہیں کری پانی نہیں بنائیے بوتل بن مل جائے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، الحمدللہ آپ حضرات کافی دیر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مختلف عنوانات پر دینی باتیں یا دینی بیان سن رہے تھے۔ دیکھنے میں تو بڑے مختصر تھے لیکن اگر دیکھا جائے تو بڑے اہم تھے۔ آپس میں اتفاق، اتحاد، ماں باپ کا ادب و احترام، مساجد کا احترام، ماں باپ کی خدمت اور دوسرے موضوعات پر بھی، شراب، یہ مختلف عنوانات پر بچوں نے باتیں کی۔ یہ اس مکتب کی مہربانی ہے، ان کے اساتذہ کی مہربانی ہے۔ یہی بچے آج یاد کر کے رٹ کر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اللہ انہی میں سے کل کو حافظ، عالم، مفتی اور قاری تیار کرے گا انشاءاللہ۔ سب اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ مکاتب بڑے مدارس کی بنیاد ہے۔ یہاں سے بچے سیکھ کر بڑے مدارس میں جاتے ہیں، پھر اوپر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا یہ ایک نظام بنایا۔ فضیلت تو ابھی ہمارے مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے اور بچوں سے بھی آپ نے سنی قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت۔ اصل میرے دوستو، یہ الحمدللہ بڑی اچھی فکر ہے
اور بڑی اچھی کوشش ہے. ہمارے چند بچے جوان شہر کے اکثر محلوں میں کوششیں کر رہے ہیں اور کئی جگہ پر انہوں نے مکاتب قائم کر دیے اور کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ حضرات کا تعاون سب سے اہم ہے. وہ دونوں طریقے سے کہ ہم اپنے بچے بھی دیں اور ان کی ضرورتوں کا بھی دھیان رکھیں. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. میں نے حدیث پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ روزہ رکھ سکتا ہے, نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے, نہ کوئی اور ذکر و اذکار کر سکتا ہے. کوئی عبادت کا مسئلہ نہیں ہے. عمل کا رجسٹر بند. اب تو جو کچھ زندگی میں کیا تھا اس کا بدلے کا وقت آ گیا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے, کہاوت مشہور ہے, اور بلکہ حدیث پاک کے الفاظ میں بھی ہے, فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. تو یہ عمل انسان کا منقطع ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں اور بعض روایت میں اس سے زیادہ بھی بتلائی گئی, لیکن اس حدیث میں 3 ہی چیزیں بتلائی. صدقہ جاریہ مشہور ہے, ہم سب بارہا سنتے اور کہتے ہیں. مساجد بنا دی, مدارس بنا دی. اسی طریقے سے کوئی کنواں لگوا دیا, کھدوا دیا, کہیں پانی کا انتظام کرا دیا. ہم اپنی قبروں کے اندر چلے جائیں گے اور یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے باقی رہے گا. جب تک مسجد میں نمازیں ہوتی رہیں گی, مدارس میں تعلیم ہوتی رہے گی, اس کنویں سے یا جو بھی ہم نے رفاع عام کا کام کیا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا. ہمیں اپنی قبر کے اندر اس کا بدلہ ملتا رہے گا. اس لیے فرمایا صدقہ جاریہ. دوسری چیز فرمائی, او علم ينتفع به, ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے. وہ علم کون سا ہے؟ بھی مفتی صاحب نے بتلایا مولانا نے کہ دنیا کے اعتبار سے ہمارے پاس کتنی بھی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں, اگر اچھے اعمال کیے ہیں ساتھ میں ان کا بدلہ تو ملے گا. ڈاکٹر ہے, اس نے خدمت خلق کی ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کی ہیں, تو اس کا بدلہ مل جائے گا. لیکن ڈاکٹری کا کچھ بدلہ نہیں, وہ تو ختم موت پر. اسی طریقے سے دوسرے شعبے, دوسرے انجینئر ہو یا اور دوسرے وکیل ہو, لیکن حافظ قرآن یہ مرنے پر ختم نہیں ہوتا, بلکہ آخرت تک, یہاں تک کہ میدان محشر تک اور جنت تک اللہ حافظ قرآن کو میدان محشر میں فرمائیں گے کہ پڑھ, اور اوپر چل اپنے درجوں پر, اقرا پڑھ, اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ, جس طریقے سے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیرا جنت میں مقام اور مرتبہ ہوگا. یہ حافظ قرآن کی اہمیت ہے. 10 ایسے گھر کے دوسرے رشتہ دار متعلقین جو ایمان والے تھے,
لیکن اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے اور جہنم کا فیصلہ ان کے لیے ہو گیا۔ اللہ حافظ قرآن کو شفاعت کے لیے بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ ان میں سے 10 کی تو سفارش کر، جن کا جہنم کا حکم ہو گیا۔ اللہ اس کی سفارش پر 10 کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، وہ انہی بچوں میں سے نکلیں گے۔ وہ ہمارے لیے نفع کا سودا، ہم اپنی قبروں کے اندر ہیں۔ یہ حافظ قرآن یہاں دنیا میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ جتنا ایک حرف پر 10 نیکیاں ان کو دی جا رہی ہیں، ہم ان کے پڑھنے پڑھانے میں معاون بنے۔ ماں باپ نے انہیں دین سکھلایا، اساتذہ نے انہیں قرآن سکھایا، تو اس کا بدلہ انہیں ملتا رہے گا۔ تیسری چیز فرمائی حدیث میں، او ولد صالح، نیک اولاد جو ان کے لیے دعائیں کرے ان کے مرنے کے بعد۔ اور نیک بنے گی کہاں؟ نیک بنے گی انہی مکتبوں میں، انہی مدارس میں۔ نہیں تو بھائی روزانہ آپ حضرات ہم سے زیادہ خبریں دیکھتے اور سنتے ہوں گے، بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ گئے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج غیروں کے ساتھ ہمارے بچے بچیاں، لڑکے بھی کر رہے لڑکیوں سے، غیروں سے شادیاں، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔